نبی پاک نے انہیں بھائی بھائی بنایا، مکے اور مدینے والوں کو۔ یہاں آپ نعرہ لگا رہے تھے ابھی فلسطین زندہ باد کا۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ نے ناراض نہیں ہونا مجھ سے، ہم نا ایک مخصوص چکی کے گرد پھرنے والے لوگ ہیں۔ فلسطین پہ بم کوئی آج تو نہیں نا برسے، بڑی دیر سے برس رہے ہیں، اور جن دنوں بم تیز ہوتے ہیں ان دنوں ہم کو جلوس جلاس نکالتے ہیں تھوڑا بہت، اس کے بعد چھٹی۔ ان کو تو روز تکلیف دی جاتی ہے اہل فلسطین۔ آپ 5 فروری کو منائیے گا یوم کشمیر، تو کیا اس کے علاوہ کشمیر والے سکون میں رہتے؟ ہمارا روٹین کا کام ہے، ناراض نہ ہونا مجھ سے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ ہم کسی ایک چیز کے پیچھے تھوڑی دیر کے لیے اٹھنے والے لوگ ہیں، وہ معاملہ ختم ہو گیا، دب گیا۔ وہ جو بچے قتل ہو گئے تھے بچوں کے سامنے ماں باپ سائی وال میں، ان کو سزا مل گئی تھی مجرموں کو۔ وہ جو خاتون بیچاری موٹر وے پہ تکلیف میں آئی تھی، اس کے مجرم پہنچ گئے، لیکن قوم بھول گئی، چھٹی ختم، کوئی نیا موضوع دیکھیں گے۔ یہ وہ قومیں ہوتی ہیں جو تدبر سے فیصلے نہیں کرتی، جن کا مزاج ہوتا ہے کہ چلو جو خبر آج کل ہے، جن لوگوں میں سیلاب آیا تھا ان سب کے مکان بن گئے، بستیاں آباد ہو گئی، کاروبار چل گئے، خبریں ختم ہو گئی، ہم کسی اور کام لگ گئے، مزاج بن گیا ہمارا۔ جو نئی خبر آئے گی تو دیکھی جائے گی، موبائل تو چلانا ہے نا، کوئی نہ کوئی پوسٹ تو لگانی ہے نا، آج کل جو چلے گی وہ لگا دیں گے۔ وائرل چیزوں کے ویسے ہی قائل ہیں ہم، اور ہمارے بچوں کو مشہور ہونا ہے، کچھ بھی کر کے ہونا پڑے۔ وہ سمجھتے نہیں یہ میری تہذیب کے خلاف ہے، میری وفاداری کے خلاف ہے جو میں کر رہا ہوں، مجھے کوئی غیر سنجیدہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیز، میں تو 100 سالہ تاریخ میں نے پڑھی ہے، فلسطینی اور اسرائیلیوں کا مسئلہ کیا ہے۔ یہ کوئی آج سے تکلیف دے رہے ہیں؟ کون ان کو سپورٹ کرتا ہے سارے زمانے کو پتا ہے، کون ان کی پشت پناہی کرتا ہے؟ مسلمان آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں ٹوٹے ہوئے۔ وہ تو جب بھی مسلمان کا مسئلہ آتا ہے وہ ایک جماعت ہوتے ہیں۔ تو بکھرا ہوا ہے، تو ٹوٹا ہوا ہے، تو گلی محلے سے لے کر عالمی سطح تک کسی کا ذہن کسی سے نہیں ملتا۔ ہمارے مزاج ہی نہیں ہے، ہم ذاتی مفادات سوچنے والے لوگ بن گئے، اللہ ماشاءاللہ۔ وہ نظریاتی زندگی، وہ قومی سوچیں۔ مجھے بتاؤ، بدر میں جو 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، آپ کو ان کے نام آتے؟ جو 70 لوگ احد میں شہید ہوئے تھے ان کے نام آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ انہوں نے نام بنایا نہیں، انہوں نے کام کیا، انہوں نے دین کو خون دیا ہے۔ انہوں نے نہیں کہا ہمارے نام پہ روڈ کا نام رکھنا، تختیاں لگانا، فلاں، وہ تو جان دے گئے۔ جو 72 کربلا میں شہید ہوئے آپ کو سب کے نام آتے ہیں؟ لیکن ہم میں سے تو ہر بندے کو نام چاہیے۔ پہلے تختی لگاؤ، پہلے فوٹو کھینچو، پہلے اس کا نام لکھو مسجد کی ٹائل پہ، پہلے اسے لیڈر مانو، اس کے بعد چلو۔ لیکن ان لوگوں نے کام کیا ہے، نام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، اور تیرا مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا، لیکن تم مٹ تو صحیح اللہ رسول کی بارگاہ میں۔ میرے عزیز، یاد رکھیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے ایک انقلاب برپا کیا، انقلاب۔ حضور نے فرمایا مومن بھائی بھائی ہیں آپس میں۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں مومن بھائی بھائی ہیں، کون سا کام ہے بھائیوں والا؟ کسی کی دکان کے سامنے ایک مسلمان کی دکان پڑتی ہے تو اسے چاہیے نا اس کو سپورٹ کرے، اسے طریقہ بتائے مارکیٹ میں، وہ تو سازش کرتا ہے اس کے خلاف، وہ تو تیزی دکھاتا ہے۔ مومن کی شان ہے۔ میں یہاں آیا ہوں تو آپ حضرات میرے سے کوئی بات سننا چاہتے ہیں، اگر میں وہ بات کیے بغیر چلا جاؤں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ جس کام کے لیے ہم سر جمع ہوئے تھے وہ کام نہیں ہوا۔ اور جب میں آیا ہوں تو میرا مقصد بھی یہ ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے تو مجھے بھی تکلیف ہوگی کہ یار میں نے تو ان کو بات سنانے کے لیے سفر کیا ہے، میری بات ہی نہیں سنی۔ تو یاد رکھیے گا کہ مقصد، جب تک آپ جس کام کے لیے جمع ہوتے ہیں، جس کام کے لیے آتے جاتے ہیں، جب تک اس مقصد کو نہ سمجھا جائے، چیزیں
مکمل نہیں رہتی. حضور تشریف لے آئے، رب کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے. پر جس مقصد کے لیے تشریف لائے اس مقصد مبارکہ کو سمجھنا بھی امت کے لیے نہایت ضروری ہے. فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. فرمایا جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے ہیں، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہیں پاک فرما دیں گے. نبی پاک علیہ السلام تعلیم کتاب و حکمت کے لیے تشریف لائے. حضور علیہ السلام صحیفہ انقلاب قرآن ساتھ لائے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے تزکیہ کیا لوگوں کا اور لوگوں کو پاک فرمایا. یہ بات سمجھ لیجئے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ایک انقلاب کا نام ہے. جو میلاد شریف ہم مناتے ہیں نا، اب تو خیر رنگ ہی بالکل بدل دیا گیا ہے. چند لوگ مل کے بیٹھیں گے، نعتیں پڑھیں گے، نعرے لگائیں گے، ایک واز ہوگا، چلے جائیں گے. ورنہ میلاد ایک انقلاب کا نام ہے. جب آپ میلاد شریف کا لفظ بیان کرتے ہیں تو ایک تاریخ پوری آپ اس کو تبدیل ہوتا ہوا بیان کرتے ہیں. یعنی میلاد سے پہلے بیٹی کو لوگ دفن کرتے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بیٹیاں زندہ دفن ہوتی. اور میلاد کے بعد کی تاریخ یہ ہے کہ اب بیٹی باقاعدہ قانوناً یعنی شرعی قانون کے تحت پوری حقدار ہے، وارث ہے اپنے باپ کی جائیداد کی. یہ ایک انقلاب ہے، اس کو آپ سمجھیں. یعنی نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے انسانوں کو بازاروں میں بیچا جاتا تھا، خرید و فروخت ہوتی تھی، غلام بکتے خریدے جاتے. حضور تشریف لائے تو نبی پاک نے فرمایا اب ان کو بھیڑ بکریاں نہیں تم سمجھو گے، بلکہ فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں. اور ویسے تو سارے کہہ دیتے ہیں نا تو میرا برا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے نا شرائط کے ساتھ بھائی کہا. جیسے اسیتا میں ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا تمہارے بھائی ہے غلام، اور اگلی شرطیں بھی لگائیں. فرمایا جس طرح کا تم نے خود کھانا ہے اس طرح کا انہیں بھی کھلانا ہے، اور جس طرح کا تم نے خود پہننا ہے اس طرح کا انہیں بھی پہنانا ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ انہیں کام بھی نہیں بتانا. میرے عزیز یہ ایک انقلاب ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تھا لوگوں نے کہ انہوں نے بھی اس طرح کے کپڑے پہنے، ان کے غلام نے بھی پہنے ہوئے. تو پوچھنے والے کے لیے بات، اچھا بیٹا آپ صرف ویڈیو چلانے تو نہیں نہ آئے، بات پر توجہ کریں، میری بات سنیں. اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، کدے چھڑنے بھی چاہیے، اللہ سلامتی عطا فرمائے. غور کریں کہ عرض کر رہا ہوں. اچھا ایک دوست جو موبائل لے کے کھڑا ہوتا ہے اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید میرے کو نہیں اور کسی کو لائی نہیں. اللہ کے بندے سب کے پاس ہے، کل سارے کھڑے ہو جائیں گے تو جو پیچھے بیٹھے ہوں گے وہ کتنی تکلیف میں آ جائیں گے، انہیں نظر ہی نہیں آئے گا، معاملہ الجھ جائے گا. تو آپ مہربانی فرمائیں، اس پر اتنا شہید ہونے کی کیا ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. توجہ کریں میری بات پر. عزیز دوست، آج جو لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں نا انسانی حقوق کی اور غریبوں کو حق دینے کی، ان بیچاروں کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کے پاس ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہو نا گاڑی چلانے کے لیے، تو پھر وہ ڈرائیور کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ چلانی بھی تو نے ہے، اور جب میں نے بیٹھنا تو دروازہ بھی تو نے بند کرنا ہے، اور جب میں نے اترنا ہے تو کھولنا بھی تو نے. اور بڑے بڑے سیانے لوگ، ان کا غلام، ان کا خادم، ان کا نوکر اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتا جس طرح کے مالک پہنتا ہے. اور ہو سکتا ہے وہ پہنے تو اس کی تفتیش ہو جائے کہ تو ملازم ہو کے اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے. چونکہ اس لیے کہ ہم نے تو میلاد بیان کیا ہے اور صحابہ نے عملاً اسے اپنایا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام نے بھی اسی طرح کا پہنا تھا. بڑی انوکھی بات کی، یہ آج بھی انوکھی ہے. یہ آج بھی انوکھی کیسے ہو سکتا ہے ملازم اس قیمت کے کپڑے پہنے جس قیمت کے کپڑے اس کا آفیسر پہنتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. بڑی انوکھی بات تھی. لوگوں نے پوچھ لیا کہ جناب یہ کیا کمال ہوا کہ آپ کے اور غلام کے کپڑے ایک جیسے ہی ہیں؟ تو فرمانے لگے میں نے ایک دفعہ ایک غلام کو ڈانٹ دیا تھا
محبوب نے سرزنش فرمائی تھی اور کہا تھا جس طرح کے خود پہننا اس طرح کے انہیں پہنانا. وہ دن اور آج کا دن میں جب بھی جوڑا خریدتا ہوں میرے غلام کا بھی اسی طرح کا ہی ہوتا ہے. اس انقلابی طبیعت کو سمجھے. دین کو بنا لیا گیا تبرک. برکت کے لیے گھر میں تلاوت کراؤ, برکت کے لیے دکان میں. اچھا مجھے بتاؤ, یہ جو دکان شروع کرنے سے پہلے بچوں سے پڑھائی کراتے ہیں, قرآن پاک پڑھواتے ہیں, کس لیے پڑھواتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس لیے پڑھواتے ہوں گے کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جس طرح قرآن پاک نے بتایا ہے. اس لیے پڑھواتے ہیں, پہلے پورا قرآن ختم کراتے ہیں نا جی. تو نیت تو یہ ہونی چاہیے نا, قرآن پڑھوا رہا ہوں اس طرح میں تجارت کروں گا جس طرح قرآن کہتا ہے. لیکن کتنا بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو. یہ کہہ رہے ہو کہ میں قرآن پڑھاؤں برکت ہو جائے گی,